السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ دربار میں بیٹھ کر اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مر مٹنے والوں کے تذکرے کو کہنے کی اور سننے کی اللہ نے توفیق مرحمت فرمائی اور ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ آپ نے سنا جنگ آزادی میں
علماء کرام کا جو کردار رہا ہے، یہ جو ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان کو بچانے کے لیے انگریزوں کے چنگل سے کتنی قربانیاں دینا پڑا اور کتنی مجاہدات کو برداشت کرنا پڑا۔ گزشتہ جمعہ آپ نے سنا غرض یہ کہ 1601 میں انگریز ہندوستان کے 4 صوبوں پر چھا گیا۔ جب انگریز ہندوستان کو پہنچا، اس زمانے میں جہانگیر بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی۔ جب انگریز آیا، آ کر کے جہانگیر بادشاہ کی حکومت سے کہا کہ ہماری مدد کی جائے، ہمارا تعاون کیا جائے، ہم یہاں کے مال کو لے جا کر برطانیہ یا اور دوسری جگہ پر فروخت کرتے ہیں، وہاں کے پیسے کو لا کر کے اس ملک پر ہم لگاتے ہیں۔ انگریزوں کی کیا چال تھی، کیا سازش تھی، ان کا کیا پلان و منصوبہ تھا، اس زمانے کا بادشاہ جہانگیر سمجھ نہیں سکا۔ ان کی باتوں میں آ گیا۔ انگریزوں نے اپنے تمام تر کوششوں میں کامیاب رہے، حتیٰ کہ سینکڑوں کی ایکڑ زمینیں جہانگیر بادشاہ نے انگریزوں کے حوالے کر دیا کہ اتنی زمین تمہاری ہے، اس علاقے کے مالک تم ہو، اور یہ بھی کہا کہ اس علاقے کے اندر حکومت تمہاری چلے گی۔ انگریز تو اور خوش ہو گئے، رہنے کے لیے مکان مل گیا، سونے کے لیے نرم نرم بسترا، اب اس کے ساتھ طعام کا بھی انتظام ہو گیا، ہر چیز کا بندوبست ہو گیا، تو آدمی بے فکر ہو جاتا ہے۔ انگریز آیا تھا پردیس بن کر کے، یہاں تجارت کرنے کے لیے فیکٹریاں مل گئی، لوگ مل گئے، زمینوں کے زمینیں ان کے نام پر کر دی گئی، حکومت ان کی ہو گئی۔ اب وہ تو بڑے آسانی کے ساتھ اپنی بات کو چلاتے تھے، اپنی حکومت کرتے تھے۔ 100 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ 1601 عیسوی میں انگریز ہندوستان میں آیا، 1701 100 سال مکمل ہو گئے۔ 1702 عیسوی میں دلی کے ایک شہر میں شیخ عبد الرحیم ایک اللہ کے بندے تھے، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، جس کو ساری دنیا اور ہم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ یہ پیدا ہوئے کب؟ انگریز کے ہندوستان میں آنے کے 100 سال بعد حضرت شاہ محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے جوانی میں قدم رکھا تو دیکھا، مختصر ان کی میں تعارف کرانا چاہتا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کون شخصیت ہیں؟ ارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مکہ المکرمہ کے اندر ایک عالم دین تھے جن کا نام شیخ طاہر مدنی رحمت اللہ علیہ،
ان سے علم دین حاصل کیا، پھر وہاں سے ہندوستان کو تشریف لائے۔ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر حدیث کا درس دینے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اس سے پہلے کسی نے حدیث کا درس ہندوستان کے اندر نہیں دیا۔ قرآن مجید چونکہ عربی میں نازل ہوا، سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے عربی سے فارسی میں ترجمہ اس کا کیا، فارسی میں قرآن شریف۔ پھر اس کے بعد جب درس حدیث دینے لگے، اب یہ تو انگریزوں کا تسلط زیادہ تھا، ایک طرف سے ہندوؤں کے رسم و رواج، ایک طرف سے سکھوں کے رسم و رواج۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جم کر کے انگریزوں کا مقابلہ کیا، ہندوؤں کے رسموں کا مقابلہ کیا اور سکھوں کے رسم و رواج کا مقابلہ کیا۔ 1770 یا 60 میں غالباً حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس درمیان 1730 میں ان کے یہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، دوسرے بیٹے کا نام حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ، تیسرے بیٹے کا نام شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ، چوتھے بیٹے کا نام شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ رب العزت نے ان 4 بیٹوں کو وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے فارسی میں جو تفسیر لکھی گئی قرآن مجید کی، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے، انہوں نے قرآن مجید کا جو ہے فارسی میں جو ہے جس کی تشریح کی اور تفسیر لکھی۔ اس کے بعد شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کا سب سے پہلے ترجمہ لکھنے والے تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر جو قرآن مجید کا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ یا حضرت شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ کے جو ترجمے سے قرآن مجید کا ترجمہ ملتا جلتا، وہی ترجمہ صحیح ہوگا، اسی ترجمے کو ہم لے کر کے پڑھیں گے۔ اگر یہ ترجمے سے ہٹ کر کے کسی کا ترجمہ ہے، اس کا کوئی اعتماد نہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ عرب کی حکومت نے اس سے ہٹ کر کے جو ترجمہ کیا گیا تھا ضبط کر لیا گیا۔ قرآن کو تفسیر میں جو ہے سب سے پہلے فارسی میں لکھا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے۔ اس کے بعد تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا۔ اس کے بعد قرآن مجید کے ترجمے کو ان کے 2 بیٹوں نے لکھا۔ سب سے پہلے دین کا کام، قرآن کا کام، حدیث کی بقا کا کام جو کیا ہے ہندوستان کی تاریخ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے 4 بیٹوں نے۔ ان سے پہلے کسی نے قرآن مجید کو فارسی میں نہیں لکھا، قرآن مجید کے ترجمے کو نہیں لکھا، قرآن مجید کے شروحات کو نہیں لکھا۔ دین کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذہن میں بات کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ انگریزیت یہاں چھا چکی ہے، اب انگریز کا منصوبہ ہے کہ قرآن مجید ختم ہو جائے گا، علماء ختم ہو جائیں گے، حدیث کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ انگریز اپنی ذریت کو پیدا کرے گا، یہ انگریز اپنی اخلاق کو چھوڑے گا، یہ انگریز اپنی تمدن کو چھوڑے گا۔ معلوم تھا اللہ رب العزت نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے اتنا بڑا کام لیا۔ آخرکار جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، ان کے مسند پر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بیٹھتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں۔ دیکھا انگریز چاروں طرف سے چھا رہا ہے، انگریزیت کا تسلط ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے
انگریز کو مار بھگانے کا اور ان کے ساتھ جہاد کرنے کا سب سے پہلا جو ہے 1770 پر 2 میں فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنا اب مسلمانوں کے اوپر فرض ہو چکا ہے. جم کر کے مقابلہ کیا گیا. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کا نتیجہ تھا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء اکابرین نے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے فتویٰ دیا ہے، اب جہاد کرنا انگریزوں کے ساتھ فرض ہو چکا ہے، تب جا کر کے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے ساتھ میں مقابلہ کیا. گزشتہ جمعہ آپ نے سنا. اگر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ نہ ہوتا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم یہ جنگ آزادی کی تحریک نہ چلتی، یہ ریشمی رومال کی تحریک نہ چلتی، یہ بالا کوٹ کی تحریک کی جو ہے نہ چلتی. اللہ کی قسم یہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ تھا، جن کے فتوے کی بنیاد پر بالا کوٹ کی آواز اٹھائی گئی، ریشمی رومال کی تحریک اٹھی اور ہندوستان آزاد کرنے اور جو ہے انگریز کو مار بھگانے کی جو بات چلی، سب سے پہلے یہ بنیاد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ تھے. انہی کی کوششوں کا یہ نتیجہ تھا، انہی کی فکروں کا یہ نتیجہ تھا، جن کی برکت سے، جن کے فتوے سے، جن کے جد و جہد سے آج ہندوستان کے اندر مسلمان، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، امن کے ساتھ میں جو کھا رہا ہے، امن کے ساتھ میں جو جی رہا ہے، امن کے ساتھ میں جو تجارت کر رہا ہے، جو ملازمت کر رہا ہے، جو ہے کاروبار کر رہا ہے، جس لائن سے بھی جو کر رہا ہے، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد محترم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کوشش اور جد و جہد کا نتیجہ ہے. ہم لوگ عافیت کے ساتھ ہندوستان کے اندر، اس ملک کے اندر جی رہے ہیں. ارے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے بڑوں کا خون لگا ہوا ہے. یہ ملک کے اندر ہم کرایہ دار کی حیثیت سے نہیں بلکہ مالک کی حیثیت سے ہم رہتے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پر آپ کہیے، اگر کوئی کہیں آپ سے ہندوستان ہمارا ہے، نہیں، ہندوستان کے مالک ہم ہیں. ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے، ارے ہمارے اللہ کے نیک بندوں نے خون کو دے کر کے اپنے جو ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس ملک کو بچایا ہے. اس ملک کے اندر ہم جو ہے کرایہ دار کی حیثیت سے نہیں، بار بار کہیں، سینہ ٹھوک کر کے کہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہیں، اس ملک کے ہم مالک ہیں. جو مالک ہوا کرتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، جو کرایہ دار رہتا ہے اس کے اندر کوئی ہمت نہیں ہوا کرتی. ہم اس ملک کے مالک ہی مالک. ہمارے بڑوں نے خون دے کر کے اس جو ہے ملک کو بچایا ہے، انگریزیت کے داؤ کو، انگریزیت کے فریب کو جو ہے اس دنیا سے، اس ہندوستان سے مار جو ہے بھگایا ہے. غرض کی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے کارنامے ہیں. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا. آج ہم انہیں کو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. گزشتہ جمعہ آپ نے سنا کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہنے والے ملعون و مردود کو جہنم رسید کر کے آخر میں حضرت شہید ہوئے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حقیقی پوتے تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے تھے. شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے تھے. شاہ جو ہے عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کے فرزند. کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. آج لوگ انہیں غدار کہتے ہیں، آج لوگ کفر کے فتوے چھوڑتے ہیں. ارے جو غدار ہوتا ہے وہ زمینوں کو ہڑپتا ہے، جو غدار ہوتا ہے وہ انگریزوں کی چاپلوسی کرتا ہے، جو غدار ہوتا ہے وہ دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، جو غدار ہوتا ہے وہ پراپرٹی کے پیچھے بھاگتا ہے، جو غدار ہوتا ہے وہ مال کے پیچھے بھاگتا ہے. ارے غدار جسم کو نہیں کٹاتا، غدار گردن کو نہیں کٹاتا، غدار ہاتھ کو نہیں کٹاتا، غدار جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا پسند نہیں کرتا. غدار تو مال کو لے کر کے بچنا چاہتا ہے. اگر غدار ہوتے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں فرماتے. اگر غدار ہوتے جسم کے جو ہے اپنے جسم کے حصوں کو الگ کرنا نہیں پسند فرماتے. اگر غدار ہوتے درختوں کے اوپر لٹکنا پسند نہیں فرماتے. غدار ہوتے ارے لاہور سے لے کر ملتان تک 3 مہینے تک جو ہے ایک جال کے اندر
اندر ایک پنجرے کے اندر پھنسا کر کے لایا گیا، وہ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. اگر غدار ہوتے کالا پانی کے اندر 7 سال تک جو ہے جیل کے اندر بغیر کھانے کے، بغیر پینے کے، بغیر کپڑے کے رہنا پسند نہیں فرماتے. غدار ہوتے تو دولت کو لے کر کے انگریزیت کی چاپلوسی کرتے. آگے آپ سنیں گے غدار کی جو ہے قوم کون ہے، وفاداروں کی قوم کون ہے. آگے چل کر کے 2 رخ ہو گئے. لوگ غدار کہتے ہیں، ارے غدار تو یہ نہیں، کہنے والا غدار ہے. کہنے والے کا آبا و اجداد غدار ہو سکتا ہے، ہمارے بڑے غدار نہیں ہو سکتے. اگر ہمارے اکابرین، اگر ہمارے اسلاف اگر غدار ہوتے، اللہ کی قسم اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کر کے اس ملک کو نہیں بچاتے. نوجوانوں، اس ملک کی تاریخ کو یاد کرو. جس طریقے سے ہم اپنے نسب کو یاد کرتے ہیں، بابا کے نام کو یاد رکھتے ہیں، دادا کے نام کو یاد رکھتے ہیں، پردادا کے نام کو یاد رکھتے ہیں، سکر دادا کے نام کو یاد رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اس ملک کو بچانے پر جو ہمارے بڑوں کی قربانی لگی ہوئی ہے، ارے اس ملک کے جو تاریخ کو یاد رکھو، ہندوستان کی تاریخ کو یاد رکھو. سمجھ میں آئے گی غداری کا کام کس نے کیا، وفاداری کا کام کس نے کیا. کہنا آسان ہے. جا کر کے آج بھی دیکھو بالا کوٹ کے اندر، بالا کوٹ کے بازار کے اندر، ارے ایک رائے بریلی ہے، ایک الٹی بانس بریلی ہے. رائے بریلی کے اندر سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا کہ یہاں پر راجہ رنجیت سنگھ جو ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے بچیوں کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کر رہا ہے، رائے بریلی سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ 40,000 اپنے مریدین کو لے کر، اتنا بڑا اللہ کا ولی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بعد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جیسا اتنا بڑا ولی اللہ آج تک پیدا نہیں ہوا. نہ آسمان دیکھا ہے، نہ زمین دیکھی ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ غدار تھے. غدار ہوتے اپنے ملک کو نہیں چھوڑتے، غدار ہوتے بیوی کو بیوہ نہیں کرتے، غدار ہوتے تو بچوں کو یتیم نہیں فرماتے. ایک ہے رائے بریلی جہاں سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ آئے، ایک ہے الٹی بانس بریلی جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، الٹے پیر بھاگنے والے. جب آئے راجہ رنجیت سنگھ ظالم ایک سکھ تھا، اس کا تسلط ہو چکا تھا، اس کی حکومت چل رہی تھی، مسلمانوں کے اوپر ظلم، مسلمانوں کے اوپر ستم، مسلمانوں کے اوپر تشدد اور مسلمانوں کے بچیوں کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ. حضرت تمام اپنے مریدین کو لے کر کے آئے، مقابلہ کیا. بالا کوٹ کے اندر پہاڑی علاقے میں حضرت اپنے تمام رفقا کے ساتھ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے. ظالم راجہ رنجیت سنگھ آیا، سجدے کی حالت میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے سر کو جو ہے تن سے جدا کر دیا گیا. اس ملک کی بقا کے لیے انہوں نے اپنی گردن کو کٹایا، مال کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں. انہی کا اعلان تھا، پشاور کے سرکل میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، آج سے شراب بند ہو جائے گا، زنا کے اڈے بند ہو جائیں گے، چرس کے اڈے بند ہو جائیں گے، گانجا نہیں مارا جائے گا، اغوا نہیں کیا جائے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، تشدد نہیں کیا جائے گا، اور کسی کے اوپر جو ہے کوئی اور طریقے سے کوئی ظلم نہیں ڈھایا جائے گا. آج کے بعد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی یہاں پر حکومت ہوگی. کون اعلان کرنے والے تھے؟ ارے وہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جن کے پیر و مرشد، جن کے استاد شیخ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ تھے. رائے بریلی سے آ کر کے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سے علم دین حاصل کیا. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. جب رائے بریلی سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ آئے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، اسی درمیان میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور حضرت سے علم دین حاصل کیا. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد
العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے علم حاصل کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ یہ علم کا سلسلہ یہی نہیں ختم ہو جاتا، آئندہ جمعہ میں بتاؤں گا علم کا سلسلہ اور یہ تصوف کا سلسلہ اب سے نہیں شروع ہوا، ارے ہمارا تعلق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتا ہے، یہ علم کا بھی تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، یہ تصوف کا بھی تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جا کر کے ملتا ہے۔ اس کی تفصیل آئندہ جمعہ کروں گا میں انشاءاللہ۔ غرض کی تہجد کی نماز میں تھے، سجدے کی حالت میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، راجہ رنجیت سنگھ ظالم ملون اپنی قوم کے ساتھ میں آیا، حالت سجدے میں ان کے سر کو کاٹ دیا گیا۔ آج بھی دیکھ سکتے ہیں بالا کوٹ کے بازار کے درمیان میں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف ہے۔ اسی بالا کوٹ کے 1 میل دور کے فاصلے پر پہاڑ کے اوپر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف ہے۔ نیچے سمندر بہ رہا ہے، اوپر حضرت جو ہے اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف، ایک طرف سر ہے ایک طرف جسم ہے۔ کیوں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا؟ ملک کے لیے، اس ملک کے لیے۔ حضرت شہید اسماعیل شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ موجود تھے، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ موجود تھے، حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمت اللہ علیہ موجود تھے، اور بہت سارے علماء کرام موجود تھے۔ حضرت کو بھی شہید کر دیا گیا، اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو۔ یہ 4-5 علماء کرام تھے، بچتے بچاتے واپس آئے، انگریزوں نے پکڑ لیا۔ اب سنتے جائیں اس کے بعد کی داستان۔ ارے علماء کرام نے تمام مصیبتوں کو برداشت کیا، پنجرہ بنایا گیا۔ حضرت جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی تاریخ اپنی کتاب کالا پانی میں لکھتے ہیں، ایک پنجرہ بنایا گیا، جس طریقے سے ایک پرندے کو پالنے کے لیے پنجرہ بنایا جاتا ہے، وہ پنجرہ بھی اتنا چھوٹا تھا، ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا بس، بہت تنگ پنجرہ۔ تھوڑا اس طرف ہٹے، ادھر کیلیں لگائے تھے، چاروں طرف سے کیلیں، میخیں، سلاخیں، تھوڑا ادھر کھستے سلاخیں چپتے، تھوڑا پیچھے کھستے سلاخیں چپتے، تھوڑا آگے آتے سلاخیں چپتے، تھوڑا بائیں پھرتے سلاخیں چپتے، ایسا پنجرہ، چاروں طرف سے سلاخیں تھے، چھوٹی سی جگہ بیچ میں تھی۔ ارے یہ علماء کرام کو ڈال کر کے ریل کے بوگیوں میں ڈال دیا گیا۔ لاہور سے لے کر ملتان تک کوئی دور کا فاصلہ نہیں، کوئی دور کا فاصلہ نہیں، لاہور سے ملتان، یہ علماء کرام کو پنجروں میں ڈال کر کے ریل کے بوگی میں ڈال دیا گیا۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لاہور سے ملتان کو پہنچانے تک 3 مہینے لگ گئے۔ کتنے مہینے؟ 3 مہینے لگ گئے۔ نہ کھانے کا انتظام، نہ پانی کا انتظام۔ فرماتے ہیں ریل کبھی کبھار ریل کے بوگی 1 مہینے تک رک جاتے، نہ کھانا نہ پانی، کوئی پوچھنے والا نہیں، 1 ہفتے تک ریل رک جاتی۔ آج کے جیسی ریل کا زمانہ نہیں تھا، وہ کوئلہ ڈال کر کے جلایا جاتا تھا، اس انجن کو جو ہے گرم کیا جاتا تھا، اس کے بعد میں گھنٹوں کے بعد ہفتوں کے بعد وہاں سے انجن چلتی بوگیوں کو کھینچتے ہوئے۔ اس زمانے میں جو آسانی ہے وہ آسانی اس زمانے میں نہیں تھی۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ریل کے بوگی کے اندر ہمیں ڈالا گیا، پنجرے بازو بازو تھے، علماء کرام کو جو بند کر دیا گیا تھا، قید کر دیا گیا تھا، کبھی اور ریل بائیں طرف مڑتی، سیدھے سادے راستے بھی نہیں تھے، کبھی بائیں طرف مڑتی تو پنجرہ گرتا تو اس طرف زخم ہو جاتے،
کبھی اس طرف مڑتی تو اس طرف کے سلاخیں چپتے تو کبھی اس طرف زخم خون سے لو لوان، سمجھ لیجئے کہ پورا جسم چھلنی ہو گیا تھا، کوئی دوائی دینے والا نہیں، اون پوسنے والا نہیں، پانی دینے والا نہیں، کھانے کے محتاج، اس طریقے سے لاہور سے ملتان کو لایا گیا۔ اب جب بات معلوم ہو گئی کہ جب اتارا گیا 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا، 3 مہینے کے بعد جب معلوم ہوا کہ شام کو پھانسی دینے والے ہیں، یہ علماء کرام کو جب بات معلوم ہوئی خوشیاں منانے لگے، خوشیاں۔ ایک انگریز آیا، ایک گورا کتا آیا، آ کر کے پوچھا، ارے کیوں خوشیاں منا رہے ہو؟ تم تو جیل کے اندر، پنجرے کے اندر قید ہو، تمہارا جسم جو ہے خون سے چھلنی ہو چکا ہے، جسم جو ہے زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے، تمہارے جسم سے خون نکل رہا ہے، ارے خوشیاں منا رہے ہو؟ حضرت جعفر صاحب تھانسری رحمت اللہ علیہ نے کہا، ہم سمجھ رہے تھے ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو نالائق قسم کے لوگ ہیں، سمجھ رہے تھے کہ ہماری موت بستر پر آئے گی، بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ رب العزت ہمیں جام شہادت نوش فرما رہا ہے۔ ہمیں اب معلوم ہو گیا کہ عنقریب پھانسی دی جائے گی، یہاں پھانسی دی جائے گی، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پاس پہنچ کر کے آقا کے دستے مبارک سے آب کوثر پئیں گے ہم۔ اتنا سننا تھا، انگریز آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے بڑے آفیسر کو کہا، ان علماء کرام کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ ارے کیوں؟ ارے یہ پھانسی کے پھندے پر چڑھنے کے لیے تیار ہیں، ارے یہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، اس لیے ان کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ اب کیا کیا جائے؟ پھانسی کی سزا کو ملتوی کر دیا گیا، وہاں سے لے کر کے کالا پانی 7 سال تک وہاں جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا۔ کالے پانی کا آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں، یہاں کمانا آسان ہے، کھانا آسان ہے، یہاں کی مصیبت آسان ہے، یہاں کی تکلیف آسان ہے، یہاں کی راحت آسان ہے۔ ارے جو علماء کرام، جو اکابرین، جو اسلاف نے اپنے خون کو دے کر کے اس باغ کو بنایا ہے، اس گلشن کو بنایا ہے، اے لہلہاتے سرسبز و شاداب جو آج نظر آ رہا ہے، انہی اکابرین کا صدقہ ہے، انہی کے خون کا نتیجہ ہے یہ جو آج باغ سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے جھنڈے کے اوپر کتنے کلر ہوتے ہیں؟ کبھی غور کیا کتنے کلر؟ 3 کلر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کون سا کلر؟ وہ بھی نہیں معلوم ہمیں، کون سا؟ لال۔ سب سے پہلے لال، گیندے بھی نہیں۔ لال سے کیا مراد؟ لال سے مراد قربانی، خون کو دے کر کے اگر اللہ نے چاہا تو زمین کا ذرہ ذرہ گواہی دے سکتا ہے، آسمان گواہی دے سکتا ہے، سورج چاند ستارے گواہی دے سکتے ہیں، ایک ایک پتھر گواہی دے سکتا ہے۔ اوپر کا جو حصہ ہے لال، اسے بھی بدلا دیے لوگ آج۔ لال سے مراد خون دے کر کے اس ملک کو بچایا۔ درمیان میں کون سا کلر ہے؟ سفید۔ جب قربانی دے کر ہمارے اکابرین دنیا سے چلے گئے، جو بیچ میں جو سفید کلر ہے اس کا معنی ہے امن۔ قربانی کے بعد امن ہوتی ہے، نہیں، مصیبت کے بعد، تکلیف کے بعد امن، سکون، راحت۔ اب اس کے بعد میں جو کلر ہے ہرا کلر ہے، اس کے معنی کیا؟ سرسبز و شاداب۔ پہلے قربانی، دوسرے نمبر پر امن، تیسرے نمبر پر یہ ملک کو سرسبز و شاداب گلشن بنا کر کے چلے گئے۔ کس کا نتیجہ تھا؟ علماء اکابرین کا نتیجہ تھا، علماء دیوبند کا نتیجہ تھا، کسی اور کا نہیں۔ آج تاریخ کتابوں کے اندر آج ٹیپو سلطان کا نام آتا نہیں آتا، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہے، شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہے، شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہے، شاہ عبد
عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے, کیا شاہ قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے, اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے, ارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے, رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ, ارے ذکر ہی نہیں کیوں؟ یہ غیروں نے, یہ کافروں نے ہمارے اکابرین کے تاریخ کو مٹا دیا. لوگوں وہ تو مٹا گئے, ارے ہم بھی اپنے دلوں سے بڑوں کی تاریخ کو نکال دیا. یاد ہے اسلام کی تاریخ, ہندوستان کی تاریخ, آزادی کی تاریخ, ریشمی رومال کی تاریخ یاد نہیں ہمیں؟ جب کہا جاتا ہے, ایک عجیب انداز سے سنتے دوستو, جو گزشتہ جمعہ میں نے کہا اگر کوئی آدمی اپنا گھر کا مالک ہے, گھر میں رہتا ہے تو ساری چیزوں کی کیفیت بھی اسے معلوم ہونی چاہیے. تبھی گھر کا مالک کہیں گے, ورنہ تو کرایہ دار کہیں گے. ہم تو اس ملک کے کرایہ دار نہیں, مالک ہیں. مالک تو اس ملک کی پوری تاریخ ہمیں یاد ہونی چاہیے, کس کا خون لگا ہے, کس کی محنت لگی ہے. ارے کون غداری کا معاملہ کیا, کون وفاداری کا معاملہ کیا ہے. تاریخ میں لکھا ہے جب پھانسی کی سزا سے انگریز نے کہا پھانسی نہیں دی جائے گی, یہ تو اتنی خوشیاں منا رہے ہیں, اب کالا پانی بھیج دیا جائے گا. حضرت مولانا جعفر تانیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیروں کو جو ہے سنکلوں سے جکڑے ہوئے تھے, ہاتھوں کو ہتکڑیاں بیڑیاں ڈال کر تھے. فرماتے ہیں کالا پانی جیل لے کر گئے. ہماری بیوی آئی, ایک چھوٹا 8 سال کا بچہ تھا. ارے کیا بیتی ہوگی ان کے دل کے اوپر, وہ بچے کے دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی, وہ بیویوں کے دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی جن کے شوہر جو ہے اس ملک کی قربانی کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا, بیویوں کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا, خاندان کو چھوڑ دیا, ماں باپ کو چھوڑ دیا, سرزمین کو چھوڑ دیا, گھر کو چھوڑ دیا, محلے کو چھوڑ دیا, ارے جہاں پیدا ہوئے تھے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. اس ملک کے قاتل ان کے دلوں کے اوپر کیا صدمہ بیتا ہوگا. حضرت مولانا جعفر تانیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم جیل میں تھے ہماری بیوی اور ایک 8 سال کا بچہ آیا. نوجوانوں کان کھول کر کے سنو اس تاریخ کو. آ کر کے زاروں قطار رونے لگے. اگر کسی کا شوہر جیل میں ہو, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں سنکلیاں, زخموں سے جسم چھلنی, کوئی بیوی برداشت کرے گی, کسی کی اولاد برداشت کرے گی, کسی کی ماں اور باپ یا بہن بھائی برداشت کریں گے؟ اللہ کی قسم نہیں برداشت کریں گے. بچہ زارو قطار رونے لگا. کہا ابو یہ کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ حضرت مولانا جعفر تانیسری رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹا بیوی کو اطمینان دلائے. بیٹے سے کہا اطمینان سے رہو, صبر کرو, ہم جائیداد کے لیے نہیں, پراپرٹی کے لیے نہیں. ارے غدار کہنے والوں ذرا سوچتے تو صحیح, غدار کہنے سے پہلے یہ ملک کو کس نے آزاد کیا ہے, کس وجہ سے آزاد کیا ہے. بچے کو تسلی دی گئی. بیٹا کان کھول کر کے سنو, اگر ہماری زندگی باقی رہی, دانا پانی باقی رہا, ہم سزا کٹانے کے بعد واپس آئیں گے, اگر نہیں تو اسی حال سے دنیا سے چلے جائیں گے. کیا بیتی ہوگی وہ بیوی کے اوپر, وہ بچوں کے اوپر. دوستو 7 سال تک جیل میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد میں کیا ہوا؟ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا تاریخ کے اندر بڑے بڑے اکابرین کا نام نہیں. ہمارے بھی نوجوان اللہ اکبر کسی سے اس کی تاریخ نہیں معلوم کرتے, بڑے زور سے جھنڈے چڑھاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, ہمارا چھک گزشتہ جمعہ کہنا چاہیے تھا. ایک تو عید کا موقع بھی تھا, تھکے ماندے تھے سب, اس لیے میں نے مختصر کر کے بات کو ختم کیا. 2-4 جملے کم از کم میں کہنا چاہیے تھا. آپ بھارت کا نقشہ بناتے, بہت اچھی بات, بنائیے شوق سے, ہمارا حق ہے, بنانا چاہیے. آپ جھنڈا چڑھاتے ہی چڑھائیے, کسی کاؤنسلر کو نہ بلائیے. ارے کاؤنسلر کیا محنت کیا ہے, کوئی ایم ایل اے کو نہ بلائیے. اللہ کی قسم
بلائیے. کیا کونسلر کو آپ بلاتے ہیں؟ کیا ایم ایل اے کو آپ بلاتے ہیں؟ کیا غیر کو آپ بلاتے ہیں؟ ہاں مصلحتاً آپ بلایا، لیکن علماء کو ضرور بلائیں. اس ہندوستان کی تاریخ کو علماء کی زبان سے سنیں، بار بار سنیں. احساس ہوگا، احساس سے کمتری کے شکار نہیں ہوں گے آپ. معلوم ہوگا کہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بڑوں نے جو ہے قربانی دے کر کے اس ملک کو جو ہے بسایا ہے. گانے ٹھپلا میوزک ڈالتے ہوئے یہ قباست کو چھوڑو، سادگی کے ساتھ کرو الحمدللہ جس طریقے سے کرتے ہیں. بلاؤ علماء کرام کو، یا کرنے سے ایک دن پہلے یا کرنے کے دن 1-2 گھنٹے پہلے ایک عالم دین کو بلاؤ، ایک جلسہ منعقد کرو، پوری تاریخ کو سنو، اس کے بعد عالم دین کے ذریعے اور آپ بھی ہاتھ لگاؤ، سب مل کر کے جھنڈے کو کھینچو. یہ ہمارا حق ہے دوستو. کیا کونسلر کو بلاتے ہو تم؟ کیا ایم ایل اے کو بلاتے ہو تم؟ اسے کیا معلوم ہے ہندوستان کی کیا تاریخ؟ ایم ایل اے کو کیا معلوم ہے ہندوستان کی کیا تاریخ؟ ایک لیڈر کو کیا معلوم ہے تاریخ ہندوستان کی کیا ہے؟ عالم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. بلاؤ کسی اللہ کے نیک بندے کو. دیکھو کتابوں کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہیں آیا، تو بھی صرف تصویر. علماء نے لکھا ہے تصویر بھی صحیح نہیں، غلط تصویر. انگریزوں نے ان کے حلیے کو بگاڑ دیا تھا. کس کے؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں، ایک وقت حضرت کا دور تھا، دورے میں آئے ہوئے تھے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف کے پاس گئے، ایک رات مراقبہ کیا، پوری رات چیخ مارتے ہوئے سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے. کہا کہ لوگوں تم دھوکہ دیتے ہو. ارے اللہ کی قسم میں نے میرے آنکھوں سے دیکھا، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر داڑھی ہے، داڑھی. علماء نے لکھا جب سے بالغ ہوئے شہید ہونے تک وستیرا نہیں پھیرا چہرے پر. انگریز کی ضروریت، انگریز کے بچے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کے حلیوں کو بگاڑ دیا تھا. آج بورڈ کے اوپر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کو چھوڑاتی. کبھی سوچے تمہیں اتنے بڑے ولی کامل کبھی داڑھی منڈا سکتا ہے؟ ہم سمجھ گئے میں داڑھی منڈا رہا ہوں تو یہ اللہ کا ولی بھی منڈایا ہوگا. لا حول ولا قوت، توبہ کرو توبہ. جہاں کہیں بھی تصویر چھڑاتے ہو، ایک تو چھڑانا جائز نہیں، بے حرمتی ہے. اگر کسی مصلحت سے کہیں چھڑا رہے ہو چہرے کے اوپر داڑھی تو رکھو. یاد رکھو تہجد گزار تھے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ. جاؤ میسور کے اندر، جاؤ سری رنگا پٹن کے پاس، تاریخی مقامات موجود ہیں. ان میں سے ایک مقام موجود ہے میسور کی جامع مسجد. حضرت نے جب تعمیری کام کو مکمل کیا، اعلان کیا سب سے پہلے نماز وہ آدمی پڑھائے جو ترتیب الصلاۃ ہو. علماء جانتے ہیں ترتیب الصلاۃ کسے کہتے ہیں. پوری زندگی میں 5 وقت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، 5 وقت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو ایک ساتھ میں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ بھی تھے، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. مسجد کا کام مکمل ہوا، اعلان کروایا، ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام موجود، سب اپنے اپنے طریقے سے کمی محسوس کر رہے ہیں. میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے. نماز کا وقت ہو رہا ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے. آگے بڑھ کر کے کہا الحمدللہ جب سے یہ فقیر بالغ ہوا ہے آج تک جو ہے پوری 5 وقت کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی.
ایسے اللہ کے ولی کبھی داڑھی مڈا سکتے ہیں؟ دیکھو کتابوں کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی داڑھی نہیں رکھتے. یہ کافروں کی سازش ہے، یہ انگریزوں کا منصوبہ ہے. داڑھی تھی، تہجد گزار تھے، ولی کامل تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. ان کی تاریخ کو آپ پڑھے معلوم ہوگا. لیکن دیکھو پوری دنیا کے اندر جو نصاب ہے اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹیوں کے اندر حضرت کے حلیے کو بگاڑ دیا. ان کا تذکرہ نہیں آتا. اس سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا اکابرین، ان کا تذکرہ نہیں آتا. اندرا گاندھی کا تذکرہ، مہاتما گاندھی جی کا تذکرہ، جواہر لال نہرو کا تذکرہ، پتہ نہیں اور کس کس کا تذکرہ. ارے ان کو آگے لانے والے کون؟ ان کو آگے لانے والے کون؟ ہمارے ہی اکابرین تھے، ہمارے بزرگان دین تھے. ان کو انگلی پکڑ کر کے سامنے لائے، آخر فائنل اسٹیج پہ آئے. اب جب ہندوستان پاکستان ڈیلیٹ ہوا، الگ ہوا، کافروں نے سوچا ان کے جب اب ہندوستان الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، تو اب قربانی تو ہمارے علماء کی معلوم، ان لوگوں کو بھی اپنے نام کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی تاریخ کو باقی رکھنے کے لیے اندرا گاندھی کو سامنے لائے، راجیو گاندھی کو سامنے لائے، ڈاکٹر امبیڈکر کو سامنے لائے، مہاتما گاندھی کو سامنے لائے، جواہر لال نہرو کو سامنے لائے، اور جو ہے ولبھ بھائی پٹیل کو سامنے لائے. پتہ نہیں کسے کسے کے سامنے لائے کہ یہ انہوں نے سب مل کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پوری ہندوستان کی تاریخ اٹھاؤ، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ لوگوں کا کوئی حصہ نہیں. یہ لوگ سب سے آخر میں ہمارے علماء کرام انگلی پکڑ کر کے سامنے لائے. آؤ، کل تمہارا کوئی مقام نہیں رہے گا، کل تمہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا. آؤ سامنے. سب سے آخر میں آئے، انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہو گئے. آج ان کا نام ہے، ہمارے اکابر ان کا نام نہیں. خیر ان کی بات الگ. لیکن آج ہمارے قوم کے لوگ، آج ہمارے جو ہے قوم کے نوجوان ہماری تاریخ سے ناآشنا. ارے کس کس کا یہاں قول لگا ہے. گزشتہ جمعہ آپ نے سنا نا، 14,000 علماء کرام کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، 3 لاکھ قرآن مجید کو جلا دیا گیا، خنزیروں کی چمڑے کو نکال کر اس کے اندر علماء کرام کو لپٹ کر کے نظر آتش کر دیا گیا. یہ کس کے لیے دوستو؟ کس کے لیے؟ ارے حضرت مولانا مملوک صاحب رحمت اللہ علیہ کے 2 شاگرد تھے. ایک حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ایک حضرت مولانا سر سید احمد خان. دونوں حضرت مملوک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. لیکن حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم کے سنگ بنیاد رکھی، اور حضرت مولانا سر سید احمد خان صاحب نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. اس کی تاریخ آئندہ جمعہ بتاؤں گا. یہاں سے 2 رخ پیدا ہو گئے. ایک رخ غداروں کا پیدا ہوا، ایک رخ وفاداروں کا پیدا ہوا. وفاداری کرنے والے بھی پیدا ہوئے، ایک طرف سے غداری پیدا کرنے والے بھی ہوئے. دارالعلوم نے کیسے علماء کو پیدا کیا اور علی گڑھ یونیورسٹی نے کیسے علماء کو پیدا کیا، آئندہ جمعہ اس کی وضاحت کروں گا. ہندوستان کی تاریخ کو یاد رکھیں. ہندوستان کے اندر کسی غیر کا جو ہے کوئی دخل نہیں ہے. یہ ہمارے اکابرین کا، یہ ہمارے اسلاف کا، یہ ہمارے بزرگان دین کا، یہ ہمارے علماء کا ایک کردار رہا ہے، جس کے نتیجے میں آج سر سبز و شاداب نظر آ رہا ہے. ہم کیا جانیں گے ہندوستان کی کیا تاریخ ہے؟ ہم نے تو بھلا دیا. ارے ہمیں تو اسلام کی تاریخ یاد نہیں. یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. ہندوستان کی کیا تاریخ کو یاد رکھیں گے؟ ارے تو ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا نام نہیں معلوم. صحیح معنی میں اگر کہا جائے غلط نہیں ہوگا، پوچھ لیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام، وہ نہیں معلوم ہمیں. اس ملک کی کیا ہم تاریخ کو یاد کریں گے؟ لوگوں، اسلام کی بھی تاریخ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. دین کے جتنے چیزیں ہیں اسے بھی یاد کرنا ضروری.
اور جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں اس ملک کی تاریخ کو بھی یاد کرنا بہت ضروری. اگر کوئی سوال کر لے کیا جواب دیں گے؟ منہ کو ہاتھ پھرا لے کو خاموش آنا سو نہیں. معلوم رہا تو جواب دیں گے, اب معلوم نہیں تو کیا جواب دیں گے. اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے عرض کروں گا, اس سال ہو گیا سو ہو گیا, آئندہ سال جب بھی آپ چڑھائیں گے چڑھائیے شوق سے. بڑے بڑے مدارس کے اندر چڑھاتے ہیں, اکابرین کو بلاتے ہیں. یہ دوسرے جو گیت گاتے ہیں یہ گیت چھوڑ دیجئے. سارے جہان سے اچھا ہندوستان ہمارا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی گیت ہے, اسے پڑھیے, پڑھوائیے. علماء کو بلا کر کے ایک دن پہلے یا جس دن جھنڈا کھینچنا ہے اس دن 1-2 گھنٹے پہلے ایک جلسہ منعقد کیجئے. جب نوجوان اتنے شوق سے کرتے, ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ پوری رات جاگتے نہیں, جاگتے پوری رات جاگتے. تو تھوڑا بہت محنت کر لیجئے, کسی عالم کو بلا کر کے اس ملک کی تاریخ کو آپ سنیں, فائدہ ہوگا. اس کے بعد عالم دین کے ہاتھ سے آپ بھی ہاتھ رکھیں, سب مل کر کے جھنڈا کھینچے. یہ ہمارا حق ہے دوستو. فلانے کو بلا لیا, فلانے کو بلا, اسے کیا معلوم ہندوستان کی کیا تاریخ ہے؟ انہیں کھینچنا جانتا سو کیا بھی بتانا نہیں جانتا اس کی تاریخ کیا ہے, یہ ملک کے مالک کون ہے, کون کیا کیا قربانی, اسے کیا سمجھ میں آتا؟ اسے پوچھو ایک مرتبہ. ہمارے یہاں کے MLA کو, کونسلر کو پوچھو, اسے کیا معلوم؟ اللہ کی قسم آپ کو نہیں بتائے گا ہندوستان کی تاریخ کیا. وہ کہے گا ہندوستان ہمارا, کی کو تو ہند کا یہاں لقب آ گیا نا. نہیں, ہندوستان ہمارا ملک ہے, اس کی کوشش کیجئے. اور ایک بات یاد رکھیں, حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے متقی تھے, بہت بڑے پرہیزگار تھے. جہاں کہیں بھی تصویر, جیسا کہ میں نے کہا, ایک تو چھڑانا جائز نہیں, بے ادبی بے حرمتی ہوگی. جہاں کہیں بھی چھڑاتے ہیں کسی مصلحتاً, داڑھی رکھیں باقاعدہ طور پر. بہت بڑی داڑھی تھی, اللہ کے ولی کے چہرے پر داڑھی ہوا کرتی ہے. انگریزوں کی چال ہے. ہم ان کے باتوں میں آ گئے, تاریخ سے ان کے حالات کو نکال دیا گیا, ان کے واقعات کو نکال دیا گیا, ان کے مجاہدے اور ان کے ریاضتیں, ان کے جو کارنامے تھے پورے طریقے سے نکال دیا گیا. ایسا نہ ہو, اس لیے مہربانی کر کے ہندوستان کی تاریخ کو یاد رکھیں, انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک استاد کے 2 شاگرد تھے, ایک کا رخ ادھر ہو گیا, ایک کا رخ بائیں ہو گیا. اس کی تاریخ کیا کیسے آئندہ جمعہ عرض کروں گا, وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس ملک کے پوری تاریخ کو پڑھ کر پہچان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کی طرف سے ہمارے اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے قبروں میں اللہ رب العزت کروڑوں کی رحمت نازل فرمائے, جنہوں نے قربانیاں دے کر کے ہمیں عافیت کے ساتھ جینے کا ایک موقع عطا فرمایا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.